اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی سوشل میڈیا آپ سب کو جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی ٹیم بھیج دی آرمی چیف سے ملنے کے لیے، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے بارے میں جو کچھ آپ کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، تو کیوں بھیجا ان لوگوں کو پھر وہاں پہ کچھ سی ایم کے بارے میں بتائیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سی ایم صاحب لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتا دیں، اس کے جواب میں دیکھیں اس ملک کے اندر مختلف ادارے ہیں، اس فوج کو ہم انڈیا کی فوج تو نہیں سمجھتے، بہرحال نا پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں، اور یہ اسرا کے تحت این ڈی یو میں اسرا کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحت ہمیشہ سے یہ کورسز ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان سے پارلیمنٹیرینز، صحافی برادری سے لوگ، سول سوسائٹی سے لوگ، انڈسٹریلسٹ اس میں شرکت کرتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، چیٹم ہاؤس رولز فالو ہوتے ہیں، اس میں دیکھنے اور سننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں تو اس فورم پہ آرمی چیف بھی آتا ہے، اس فورم میں فیڈرل منسٹرز بھی آتے ہیں، اس فورم میں لیگل ایکسپرٹس بھی آتے ہیں، اداروں کے سربراہان بھی آتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور خواہ مخواہ ایکسپلائٹ کیا جائے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، اس کے ادارے ہم سب کے ادارے ہیں، تو یہ ایک روٹین میٹر ہے، اور اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے اس ہماری اسمبلی سے، آئندہ بھی مختلف فورمز پہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتے رہیں گے۔ ابھی ہمارا باربوڈوس کے ہوئے تھے، ہم وہاں سی پی اے کی کانفرنس تھی، وہ دنیا کا آخری کونا تھا، 186 ممالک کے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں بھی ہم لوگ ریپرزینٹ کر کے آئے، تو اسی طرح چلتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی بات میں بار بار جو ہے واضح کر چکا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی بات جو حل ہم بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے امن بحال ہوگا بھی اور یہ بحال رکھ پائے گی بھی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہوئے ہیں یا منصوبے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، تو اس میں خیبر پختونخوا نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیشہ نقصان کیا ہے۔ ہم جو حل بتا رہے ہیں، اگر اس حل پر ہماری وفاقی حکومت گئی تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس امن کو بحال بھی کر پائیں گے اور رکھ بھی پائیں گے، کیونکہ 2018 میں جب دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان ہوا تو ہم امن بحال رکھ نہیں پائے، 2022 میں پھر واپس آئے، دہشت گرد بھی واپس لائے گئے اور دہشت گردی بھی واپس لائی گئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہماری صوبائی حکومت کو، ہمارے یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک دیر پا امن کے لیے اور ہمیشہ امن کے لیے ایک واضح پالیسی بنائے اور اس پر عمل درآمد ہو۔ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں دیکھتے ہیں، خصوصاً دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے، اس میں پھر قبائلی علاقوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک مخصوص علاقہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وادی تیرا جو آپ کا ضلع ہے، اور اس میں کچھ ڈاکومنٹریز بنی ہیں، ایک ریاض صاحب نے بنائی تھی، فہیم صاحب نے بنائی تھی، علی اکبر صاحب نے بنائی تھی، اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی وہاں پہ کتنی زمین ہے، کتنی آپ کی وہاں پہ افزود کی کاشت ہے، اور واضح رہے کہ یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے۔ خبر مطلب واحد زراڑ میں مطلب نہ صرف پر ٹویٹر تمام کو بلکہ ماں صاحب کے ملاقوں کو بھی چاہتے اجازت نہ ورکو۔ ریاض صاحب نے تو ڈسون کیا ہے اس ڈاکومنٹ، اور اس میں بھی ایف آئی اے بھی گئے سائبر کرائم۔ دا این ایف سی ایشو چې کوم دا د پروونس ایشو دا ایز سو فار چې الیکټډ مطلب قیادت ما زمونږ د اړخ نه دی کې تاسو سره فل کوآپریشن مننه جی، تاسو आवाज مونږ به مخکې انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو تیرا میں جو ہماری خاندانی زمین ہے اس کے علاوہ میری کوئی ذاتی زمین نہیں ہے۔ پہلی بات یہ جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں، جو غلط بیانی کی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہمارے مین ایشوز ہیں ان سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ کتنا سچا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ میں اس لیے اس میں نہیں جاتا کیونکہ ان کے انٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ سے نیگیٹو ہی رہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں
کہ یہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. جب یہ اپنے کام کے ساتھ کام